کہ انسان کے سامنے جب وہ بہت اچھی منزل آنے والی ہوتی ہے جی تو انسان ذہناً اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے. ایمان والے جب حج کا ٹائم آتا ہے, ان کو حج کے لیے نکلنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے حج ذہناً پہلے سے تیار رہتے ہیں. جی اور ویسے ہی جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ایمان والا ذہناً تیار رہتا ہے کہ رمضان آئے گا, رمضان مجھے ایسے گزارنا ہے, اس طرح سے مجھے روزے رکھنے ہیں, اسی طرح سے 24 گھنٹے کا مجھے شیڈول بنانا ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے. میں یہ اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں. دیکھنے والوں کو میرا سلام, میں ناصر ہوں اور پھر سے ہم اسی سیٹنگ میں ہیں اور یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے میٹرکس کے کا, اور ہم بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ حضرت مفتی نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ ہے این کیش مہندراز رمضان ڈائریز 2.0 سیزن 2. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. میں بیان نہیں کر پاؤں گا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ رمضان کے مہینے میں میرے کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں کچھ لمحے جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزار پاؤں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سامعین کو اور ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آپ جانتے ہیں پروگرام کرنے سے پہلے جب میں کل کسی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیے اس بار آپ ہماری رمضان ڈائریز 2.0 میں کیا سننا چاہیں گے, تو سب سے پہلا سوال جو انہوں نے مجھ سے کہا, بولا کہ مفتی صاحب سے پوچھے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے. رمضان کے پروگرام پچھلے سال ہم نے کیے تو پھر آپ کی صحت جو ہے وہ تھوڑی بہت ناساز بھی ہو گئی تھی, آپ کے چاہنے والے بہت پریشان تھے, تو ابھی آپ کی صحت کیسی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں لوگوں کو. اللہ کا بہت فضل, اللہ کا بہت احسان, اللہ کا بہت ہی کرم. میں بہت اچھی حالت میں ہوں. الحمدللہ. سال گزشتہ مجھے ہارٹ کی تکلیف ہوئی تھی, جی اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ساری دنیا میں بے شمار محبت کرنے والوں نے جی بڑی دعائیں کی ہیں, جی اور یہ ایمان والوں کی محبتیں ملنا جی یہ خود ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جی محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ محبت ہوتی ہے جو کسی غرض کی بنیاد پر کسی سے ہو, جی اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جس میں کسی سے کوئی غرض نہیں. بالکل تو جو محبت کسی غرض کی بنیاد پر ہو وہ محبت بھی محبت ہی ہے, بالکل. لیکن بہرحال اس میں غرض بھی شامل ہوتی ہے, جیسے رشتہ ہے, جیسے بزنس ہے, جیسے کوئی مفاد ہے, تو وہاں اگر محبت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض بھی ہوتی ہے. بالکل لیکن وہ محبت جس کے پیچھے کوئی غرض نہیں, اس کو کہتے ہیں ایمانی محبت اور انسانی محبت. تو میں تمام بھائیوں کا بے شمار شکر گزار ہوں, بے حد شکر گزار ہوں, جنہوں نے بہت دعائیں کی, اور اللہ کا فضل احسان سے میں بہت اچھی حالت میں ہوں. دوائیاں کھاتا رہتا ہوں, اور ڈاکٹروں کی ایڈوائز میں ہیں, اور ڈاکٹروں نے بھی بڑی محبتوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کیا. تو ساری چیزیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. اللہ کا فضل, بے شمار محبت کرنے والوں کی دعائیں, جی اور ڈاکٹروں کی بہترین نگرانی, اور اس کے بعد پھر میری اپنی طرف سے جتنی احتیاط ہو پاتی ہے وہ ساری چیزیں جمع ہو کر جی مجموعی طور پر بہت اچھی حالت میں ہوں. خود آپ کا یہ سوال کرنا خود آپ کی محبت کی نشانی ہے. بالکل میں مفتی اس پر بھی شکر گزار ہوں. بالکل مفتی صاحب, ہم بہت ہی فکر مند تھے آپ کے لیے اور کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی جو صحت ہے اس کی اپڈیٹ ہمیں ملتی رہے. اب آپ نے خود ہی شکریہ. بتا دیا تو ہم بہت خوش ہو گئے. رمضان کا پہلا دن شروع ہو چکا ہے, الحمدللہ. پہلا رمضان جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, جب ہم رمضان کے مہینے کی بات کریں, فضیلت پہ تو ہم نے بات کی ہے جب ہم پچھلی بار بھی پروگرام کر رہے تھے. رمضان کے مہینے کی تیاری جو ہے, آج تو پہلا ہی دن ہے, تیاری جو ہے وہ کیسے کی جائے, کس طریقے سے روحانی, جسمانی, ایمانی طور پر انسان اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کرے؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی بہت اچھی منزل آنے والی ہوتی ہے جی تو انسان ذہناً اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے. بالکل. اس کی مثال جیسے فرض کیجئے کسی بچے کو اپنا رزلٹ سننا ہے, تو کیسے وہ ذہناً تیار رہتا ہے کہ میرا رزلٹ آنے والا ہے اور نہیں معلوم ہے مجھے کیا ملے گا, مجھے پوزیشن آئے گی یا نہیں آئے گی, میں پاس ہو بھی جاؤں گا یا فیل تو نہیں ہو جاؤں گا. یا اسی طرح سے مثلا فرض کیجئے کسی لڑکے یا کسی بیٹی کی شادی ہونے والی ہو, اور وہ شادی کے ایام بالکل نزدیک آ رہے ہوں, تو وہ ذہناً کس طرح سے اس کے لیے تیار رہتے ہیں, اور اس کے لیے جسمانی تیاری بھی کرتے ہیں, ذہنی طور پہ بھی تیار رہتے ہیں, اور عملی تیاریاں بھی کرتے ہیں, اور طرح طرح کے ارینجمنٹ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آگے ایک بہت اہم ترین ٹائم ان کے پاس آنے والا ہے. تو آگے جب کوئی بہت اہم بات آنے والی ہوتی ہے تو انسان کی نیچر میں یہ بات ہے کہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والے جب حج کا ٹائم آتا ہے, ان کو حج کے لیے نکلنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے حج ذہن پہلے سے تیار رہتے ہیں. اور ویسے ہی جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ایمان والا ذہناً تیار رہتا ہے کہ رمضان آئے گا, رمضان مجھے ایسے گزارنا ہے, اس طرح سے مجھے روزے رکھنے ہیں, اسی طرح سے 24 گھنٹے کا مجھے شیڈول بنانا ہے. میں اگر بزنس کر رہا ہوں تو مجھے اپنے بزنس کا
معاملہ اس طرح سے کرنا ہے. میں اگر کوئی جاب کر رہا ہوں یا کوئی بہت نازک ڈیوٹی ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں وہ ڈیوٹی کیسے دے سکوں گا, اور رمضان میرا متاثر نہیں ہوگا, میں دونوں کو کیسے جمع کر پاؤں گا, روزہ بھی رکھ لوں, ڈیوٹی بھی دے سکوں. یا کوئی ایسی ڈیوٹی ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو تو فکر میں پڑ جائے گا کہ میں ڈیوٹی اگر کروں گا تو روزہ چھوٹ جا رہا ہے, اور اگر میں روزہ رکھوں گا تو ڈیوٹی دینا مشکل ہے. اسی طرح سے ہماری جو مائیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں جو بعض پریگننسی میں ہوتی ہیں, بعض بچوں کو فیڈنگ کرنی ہوتی ہیں, ان کو فکر پڑ جانی چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے, ہمیں روزہ رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے. اگر روزہ رکھیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا, اور اگر روزہ نہیں رکھ پائیں گی تو پھر یہ روزہ آگے کیسے ہوگا. کیا اسلام نے اس کی, یعنی ذہناً ہم تیار ہو جائیں کہ آگے رمضان آنے والا ہے, ہم روزہ رکھیں گے اور اس کا 24 گھنٹے گزاریں گے. جو روزہ نہیں رکھ پائیں گے وہ اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے. اور یہ اتنا اہم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو باقاعدہ ایک سپیچ کیا, خطبہ دیا, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. یعنی گویا آپ نے ذہناً لوگوں کو تیار کیا کہ اب تمہیں اگلے دنوں میں اپنی زندگی کا سارا روٹین جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. اور اس میں دن میں روزے رکھے ہوں گے, رات کو نمازیں پڑھی جائیں گی, بازی جو ہیں وہ ساری رات نمازیں پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ اپنے مال کا حساب کریں گے تاکہ زکوٰۃ ادا کریں. اسی مہینے میں عید آنے والی ہے تو ذہناً جس میں, بلکہ اس مہینے کی تیاری کا اثر تو پوری سوسائٹی پر پڑنا چاہیے. ہر چیز میں تبدیلی آ جانی چاہیے کہ صاحب رمضان آ گیا, مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے, دفتروں میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور صبح سحری کا اعلان ہونے لگیں گے, شام کو افطار کا اعلان ہونے لگے گا, لوگوں کے کھانے کا روٹین چینج ہو جائے گا, دن میں بالکل سناٹا چھا جائے گا, ہوٹل بند ہو جائیں گے اور سرگرمیاں رک جائیں گی. اور اسی طرح سے بہت سارے برے کام جو ہے وہ رمضان کے اثر کی وجہ سے خود ہی رک جاتے ہیں. لوگ ٹی وی میں نامناسب پروگرام دینا بند کر دیں کیونکہ رمضان آ گیا. تو رمضان کی آمد پر گویا فرد بھی اور سارا سماج بھی ذہناً تیار ہو جانا چاہیے کہ بڑا مہینہ آ رہا ہے, اس بڑے مہینے میں ہم کو ایک خاص قسم کی زندگی گزارنی ہے, جس زندگی گزارنے کا اثر ہماری صحت پر پڑے گا, ہمارے اخلاقیات پر پڑے گا, ہماری معاش پر پڑے گا, ہمارے بازاروں پر پڑے گا, ہماری پوری سوسائٹی پر پڑے گا. بالکل. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے. میں یہ اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں, یا آپ نے کہا کہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. کام اگر ہوگا بھی تو اس موٹیویشن سے نہیں ہوتا ہے وہ کام. ان سے کہتے ہیں کہ نہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آرام ہی ہم کر لیں. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ سست بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ رمضان در حقیقت ہماری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. اس میں اخلاقی بیماریاں ہیں, جسمانی بیماریاں ہیں, اور سماجی برائیاں ہیں, معاشرتی بیماریاں, تمام بیماریوں کا علاج ہے رمضان. اور اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی بننے کا تعلق انسان کے اخلاقیات کے ساتھ ہے. انسان سارے برے کاموں کو چھوڑنے والا بن جائے, اور وہ سارے برے کام ہیں جس میں آنکھوں کا گناہ ہے, زبان کا گناہ ہے, کمانے کا گناہ ہے, خرچ کرنے کا گناہ ہے. اور یہ گناہ جو ہے وہ گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں, گھروں سے باہر بھی ہو سکتے ہیں, سکولوں میں ہو سکتے ہیں, کالجوں میں, دفتروں میں, اور بازاروں میں, مالز میں. غرض یہ کہ ہر جگہ تو انسان گناہوں سے بچنے والا بن جائے, اور گناہوں کو سمجھے. اور اس گناہ کے اثرات سب سے پہلے آج کے یوتھ اور نوجوانوں پر ہوتے ہیں. اب اگر نوجوان یہ سمجھے گا کہ نہیں صاحب مجھے سست ہو کر بیٹھ جانا ہے, باہر نہیں نکلنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کا غلط مطلب نکالا. رمضان ہم کو ایکٹیو کرتا ہے, نہ کہ سست بناتا ہے. ہمارا صرف کھانا پینا روک دیتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہماری ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف کھانے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. کھانے کے بغیر بھی ہمیں ایکٹیو رہنا چاہیے اور ہر کام کو ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. رمضان آیا, رمضان آنے کے بعد پھر صرف ہمارا کھانا پینا رک گیا, اور اس کھانے پینے کو رکنے کے بہت فائدے ہیں. آج کے زمانے میں تو زیادہ ہی ہیں, اس وجہ سے کہ اس وقت ہمارے سماج میں اکثر گھروں کا مسئلہ صحت کا ہے. شاید ہی کوئی گھر ملے گا جس میں بیماریاں نہ ہوں. اور بیماریوں کا بہترین علاج رمضان ہے. خاص طور پر اندرون کی جو بیماریاں ہیں اس میں جتنی اہم بیماریاں آج کل جو بہت زیادہ عام ہیں, جو بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں, ان بیماریوں میں سے اکثر بیماریوں کا علاج رمضان بہترین علاج ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ رمضان کو بہت پازیٹیو طور پر لیں, خوشی سے روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت کریں, نمازوں کی پابندی کریں, اور
وہ بری اخلاقی عادتیں جی جن سے وہ بچنا چاہتے ہیں، چھوٹ نہیں پاتے ہیں، رمضان ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ اپنی ساری بری عادتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح. اس پروگرام کے ذریعے ہم تفصیلاً بات کریں گے اس پورے رمضان کے مہینے میں. یہ ہے این کیش مہندرا رمضان ڈائریز 2.0 اور ہمارے ساتھ حضرت مفتی نذیر صاحب ہیں. مفتی صاحب، پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے، آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات آپ کہیں جو کہ ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی سیکھ لے کے آئے. بہت اچھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے جی تو ان کی گھر کی پوزیشن یہ تھی کہ گھر میں کھانا پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، جی اور آپ کی مبارک ترین اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ جی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے قرضے پر تھوڑا سا اناج منگوایا، اور وہ اناج ہمیں تقسیم کیا گیا. ہم کو اپنے ہاتھ سے اس کو کوٹنا تھا اور اس کے بعد پھر اس کا ستو بنا کر کے پھانکنا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اناج جو لیا قرضے پر لیا، اور اس کے لیے اپنا ایک کپڑا اپنے گروی رکھا، مورٹگیج رکھا ایک یہودی کے پاس. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ کپڑا جو بند تھا ایک آدمی کے پاس وہ چھڑا نہیں سکے. اب ساری دنیا کے بادشاہ اور عرب میں جن کی حکومت چل رہی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان کی بیوی یعنی ازواج مطہرات کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اپنی ایک چیز انہوں نے بند رکھی ہے ایک یہودی کے پاس اناج کے لیے، اور وہ بھی خشک اناج. ازواج مطہرات کو پیس کر کے کھانا تھا، ستو بنا کر کے کھانا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں، وَدِرْعُهُ ان کی زرہ مرہونۃ ایک یہودی کے پاس بند رہی، بثلاثین من صاعین 30 سا جو کے بدلے میں، یعنی خاص مقدار آپ مان کر کے چلیں تقریباً آدھا ٹین کے بقدر جو لیا گیا. اس کے بدلے میں آپ نے اپنی زرہ بند رکھی، اور وہ یہودی کے پاس ہی بند رہی، وہ چھوڑا نہیں سکے. تو اب ہمارے لیے بہترین میسیج ہے کہ ہم دیکھیں ہم کتنا کھاتے ہیں، کتنا پہنتے ہیں، کتنی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کے گھر میں گھر کی حالت یہ تھی. اور یہ آپ کی یہ بات دنیا کے تمام ان لوگوں کے لیے جو حکمران ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو کرسی پر افسر کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ وہ تو ساری دنیا کے افسر تھے، ساری دنیا کے سربراہ تھے، ان کے گھر کی حالت یہ تھی. یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اس وقت کی پوری عرب کنٹریز پر حکومت چل رہی ہے، لیکن ان کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی ایک دانہ بھی نہیں تھا. یہ میسیج ہم سب کے لیے کہ جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں اس نبی کی معاشی حالت اتنی تنگ دستی کی تھی، اور اسی حال میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر ایک حال میں ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک اور رمضان دیکھ پائے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اب ہماری ملاقات کل کے پروگرام میں ہوگی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے این کیش مہندرا پریزنٹس رمضان ڈائریز 2.0.